بلند آواز سے اللہ کی ذکر کی نیت سے سبحان اللہ، بلند آواز سے پڑھیے سبحان اللہ، اپنی حاضری کا ثبوت دیتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی نیت سے کہیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بہت بابرکت محفل کا انعقاد کیا ہمارے اسلامی بھائی اور دیگر رفقا نے، عبد الرحمن بھائی ہیں، فاروق بھائی ہیں، دیگر احباب اس بابرکت محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ رب العزت کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ کلام سے پہلے نظامت کے سر فرائض سر انجام دے رہے تھے استاد قبلہ جناب محترم قاری جاوید صاحب، ان کی آج سے انتظاری کے انہوں نے اتنے الفاظوں سے نوازا، اور حقیقی طور پر جو پھلدار درخت ہوتا ہے نا، اس کو کبھی بھی آپ دیکھیں گے جھکا ہوا، کہتے ہیں نا سبحان اللہ، پھلدار درخت ہمیشہ جھکا رہے گا، اور جو پھلدار درخت ہوتا ہے اہل حضرت آج سے انتظاری کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا سایہ ہمارے سروں پر قادر فرمائے، بہت شفقت محبت فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں عمر خضری عطا فرمائے۔ جناب سے عابد صاحب بیٹھا تقریباً یہاں پر ثنا خوانی کے جو ماحول انہوں نے کریٹ کیا ہے، نو ڈاؤٹ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تمام ترین کی کابشیں ہیں۔ استاد محترم حضرت علامہ مولانا اسحاق خضری صاحب، ان کا فیض ہے، صوفی عابد صاحب کا فیض ہے، جناب قاری جاوید صاحب کا، دیگر اختصار کے ساتھ بہت چھوٹی عمر کی بہت ننھے سے مننے سے ثنا خان کو دعوت نعت دینے جا رہا ہوں، لیکن آپ کا جوش و ولولہ بتائے گا کہ آپ نے اسے سنا ہے نہیں سنا، آپ کی سبحان اللہ بتائے گا کہ جتنا سبحان اللہ، چھوٹی سی عمر لیکن آگے کی ثنا کرتا ہے نا، دل سے آواز نکلتی ہے سبحان اللہ۔ خدا کی قسم اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کی نا، یہ رول ماڈل آپ اس بچے کو دیں، اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہماری عزت و افزائش کہ دیجیے سبحان اللہ۔ میری مراد جناب نجم قادری صاحب سے کہ وہ آئے اور آقا علیہ السلام کی مدد سرائی پیش کریں۔ وسلم
کہیے سبحان اللہ۔ جب یہ بچہ کلام پڑھ رہا تھا، جب آپ کو فرصت نہیں تھی اس بچے کے ساتھ کلام میں سبحان اللہ میں شامل ہونے کی، لیکن اب بچے نے مائنڈ چھوڑ دیا، اب تو کہہ دینا سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت آپ تمام کو جزائے خیر۔ وقت کے دامن میں ہمیشہ کی طرح گنجائش نہیں ہے، اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ لیکس کے علاقے پر خصوصی کرم ہے کہ ثنا خانوں کی بھرمار ہے۔ سبحان اللہ۔ ثنا کی رحمت سے اتنے ہیں دیگر علاقوں میں جہاں جانا ہوتا ہے وہاں پر حضرت ثنا خانوں کو نہ بولے ہوتے ہیں کہ حضرت ثنا خان کہاں ہیں۔ اللہ کی رحمت سے یہاں پر بزرگوں کا سایہ موجود ہے الحمدللہ۔ بیشتر ثنا خان ہیں، تو علامہ صاحب غالباً نے مجھے وقت بتایا گیا ہے اللہ علیہ کہ گلی کوئی کاش ہوتا ہوتا نہ میں کاش کہیں کاش کہیں نکل جا میری جان مدینے نکل جا میری جان مدینے اپنے اللہ رکو میں چھپے اپنے اللہ رکو میں چھپا یہ بیچارہ ہے پریشان مدینے بیچارہ ہے پریشان مدینے شکریہ آپ کا سلطان مدینے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے پرسوز آواز میں آقا علیہ السلام سے نادہ سرائی پیش فرما رہے تھے۔ یقیناً یہ پرسوز کلام ہر کسی کی سمجھ سے بالا کا ہوتا ہے، ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتے۔ آج کل ہماری عوام ناز کا ذہن کیا بنا ہے، جھومو جھومو زمین بھی سن لے آسمان بھی سن لے، بس یہ کلام ہم نے پڑھنے ہیں اور عوام نے سننے ہیں۔ سبحان اللہ کے ساتھ سے لے کر آخر آگامیاں
کیا پڑھا کیا سنا کچھ تک سمجھ نہیں آیا، پرسوز کلام میں حضرت دوبارہ شامل ہو جایا کریں، کچھ نہ بھی ہو تو نظریں تو کم از کم سکھایا بغور سنیں، یہاں بات کر رہے ہیں وہاں بات کر رہے ہیں، برائے کرائے کر ایسا نہ کیا کریں۔ ایک جو ان کلاموں کی جو کیفیت ہوتی ہے نا روحانی کیفیت، وہ مجروح ہو جاتی ہے، وہ آپ کو روحانی کیفیت اللہ باقاعدہ آپ سنیں اس کلام کو۔ یہ کلام ایسا ہے کہ کوئی مجمع نہ ہو، آپ صرف اور صرف پاس بلا کر اکیلے میں بیٹھ کر سنیں نا، خدا کی قسم اگر عشق مصطفیٰ کسی کے دل میں چنگاری برابر بھی ہوگا نا، آنکھ سے آنسو آ جائیں گے۔ اور مدینے کا تذکرہ ہی ایسا ہے کہ شربت دید میں اور آگ لگا دی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تہ میں رکھا ہے اسے دل میں گھمانے نہ دیا۔ مدینے کا تذکرہ ایسا ہے، جو عشاقان مصطفیٰ ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ کو دیکھ کر آ چکے ہیں نا، ان سے پوچھیں خدا کی قسم جب ان کے سامنے مدینے کا ذکر ہوتا ہے نا، میں نے اپنے گناہگار آنکھوں سے دیکھا، واللہ باخدا جو مدینے سے جا کر آتے ہیں نا ان کے سامنے مدینے کا ذکر کریں، میں نے بڑے بڑے لینڈ لارڈوں کو دیکھا ہے کہ ان کے سامنے جب مدینے کا ذکر ہو بے ساختہ ان کی آنکھوں سے آنسو جارے ہوئے میں نے دیکھے، اور جو نہیں جا پاتے عشاقان مصطفیٰ ان کی ایک الگ کیفیت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بادب مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، کہہ دیجئے آمین۔ آپ کی زبان انہیں جنبش کرے اور کاش کہ ہمارا بڑا طرز ہے، کہہ دیجئے نا آمین۔ حافظ عبد القادر غفاری صاحب نیچے بیٹھے ہیں، ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اسٹیج کی زینت بنے۔ حافظ عبد القادر غفاری صاحب اسٹیج کی زینت بنے۔ عمیر بھائی سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ وہ برائے کرم فرما دیں، اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ بلا تاخیر میں ملتمس ہوں اگلے ثنا خان سے جناب غلام مرتضیٰ آئیں اور آقا علیہ السلام کی مختصر میں حاضری پیش فرمائیں، چونکہ ثنا خان رات کے میرے پاس ایک فضیل پہلے سے مجھے چونکہ جس طریقے سے کیا جاتا ہے میں اس طریقے سے نام لیتا ہوں، میرے بس میں کچھ نہیں ہے، نہ تو میں خود سے کسی کا نام لیتا ہوں اور نہ ہی کسی کو میں بلاتا ہوں، مجھے حکم ہوتا ہے، مجھے جو حکم ہوتا ہے میں اس کی پیروکاری کرتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں جناب غلام مرتضیٰ قادری صاحب نے مخصوص انداز سے آقا علیہ السلام کو سر پر میں حاضر کیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم
اللہ اور اس کے رسول کی ذکر کی نیت سے کہہ سبحان اللہ۔ جب ثنا کلام پڑھ رہا ہو تو آپ اگر سبحان اللہ سے اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر کی نیت سے کر رکھیں گے انشاءاللہ آپ کو اس کا ڈھیروں ڈھیر اجر و ثواب ملے گا۔ کہہ دیجیے نا سبحان اللہ۔ ایک بات آپ کی گوش گزار کرتا چلو یہ 4 صیغے ایسے ہیں کہ جو پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب بھی لکھا جاتا ہے اور اس کے نام کا جنت میں ایک درخت بھی لگا دیا جاتا ہے۔ بلند آواز سے کہہ دینا سبحان اللہ۔ 4 صیغے کون سے ہیں؟ ایک ہے سبحان اللہ، دوسرا ہے الحمدللہ، تیسرا ہے اللہ اکبر، اور چوتھا ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ 4 صیغے ایسے ہیں کہ پڑھنے والے کے نام جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ میں لمحے ثنا خان جو الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول سے استفادہ شدہ بچہ ہے، بہت خوبصورت آواز اور ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہے۔ کہہ دیجیے نا سبحان اللہ۔ بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ میں ملتمس جناب محمد خان قادری صاحب وہ آئیں اور آقا علیہ السلام کی مدح سرائی پیش فرمائیں۔ دل کے بڑی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
باقی والے باقی کرنے والے جانور باقی کرنے والے جانور سے میرا میرے ماں باپ الحمدللہ 15 سال میرا بھائی ہے نظامی ہے اور نہیں آسان سے نظامی ہے یہ آپ کچھ ماہ رہے کے بعد میں دین اپنے بچوں
علیہ السلام کی مدد سرائی پیش فرمائے. صلی اللہ علیہ یا علماء اہل سنت علماء اہل سنت ان کے دھاگے رہیوں سے استاذوں کے نام واللیل اذا سجا. علماء فرماتے ہیں قرآن پاک میں جو والضحیٰ ہے اس سے مراد کا چہرہ ہے، حضور کا چمکتا دمکتا چہرہ ہے، اور واللیل سے مراد حضور کی زلفیں ہیں، حضور کی زلفیں. تو شاعر کہتا ہے نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ اور نہ یوں کسی پر شباب ہوگا. ارے جواب ہوں گے سبھی کے لیے، جواب ہوں گے سبھی کے لیے. نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیے، جواب ہوں گے سبھی کے لیے. نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. بروز محشر اکٹھے ہوں گے حسین سارے مقابلے کو. بروز محشر اکٹھے ہوں گے حسین سارے مقابلے کو. تو یقین جانا کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا. یقین جانو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا. حاصل کلام سے کہ جو چہرہ تو صبح ہوگی
زلفوں سے جو چہرہ نکلے تو صبح ہوگی، اور جو زلف بکھرے تو شام ہوگی، اور پسینہ کا گرے جہاں پر، پسینہ کا گرے جہاں پر، وہی تو ذرا گلاب ہوگا، پسینہ کا گرے جہاں پر، وہی تو ذرا گلاب ہوگا، ارے جواب سبھی کے لیے، نہ مصطفیٰ جواب ہوگا، بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی، بے حد نے عجب کر دی، گنجائش تقدیر سبھی رد کر دی، اور خود تو پردے میرا اور دکھانے کے لیے سامنے دنیا کے تصویر محمد کر دی، بڑے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دو شعر پڑھ کے شعر جگہ لوں گا، شاعر کہتا ہے، پیکرے غبار بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، سب رسول خدا بن کے حبیب خدا بن کے آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ، جو ہجر طیبہ یاد کر آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد کر آیا، تیری دعا کا کھولا لایا،
शेर के साथ आप तमाम हजरात ने मेरा साथ देने, दोनों हाथों को उठा कर बोले नबी का लब पर, नबी का लब पर हिजरे बैबा में याद कर बुलंद आवाज़ से कह दीजिए सुभान अल्लाह, के ज़िक्र की नियत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। और प्यारे अंदाज से आसिफ अलैहिस्सलाम सैयद बिलाल शाह कादरी साहब मदद सराई पेश करवा रहे थे। बुलंद आवाज़ से कह दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह हमारे साउंड वाले भाई जनाब अब्दुल समद भाई शालीमार साउंड बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको अजर अज़ीम अता फरमाए, इनके जानो माल इज़्ज़त व आबरू में मज़ीद बरकतें वसअतें पैदा फरमाए। कह दीजिए ना आमीन। पहले भी मैंने अर्ज़ किया था दरमियान में जो खला है अगर इसे पुल कर लेंगे तो जो पीछे आने वाले भाई हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन शायद आप लोगों को उर्दू समझ नहीं आती या जो ज़बान आपको समझ आती है उस ज़बान में मैं शायद कह नहीं पा रहा। दरमियान में जो खलाए बराए कर इसे पुल कर लें। आपको प्यार मोहब्बत से छोटा भाई होने के नाते मैंने अर्ज़ किया था, लेकिन शायद आप लोगों को क्या कहूँ करीब तशरीफ लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम को ज़िंदा खैर अता फरमाए। किसी के साथ कोई मसला है तो बिल्कुल पीछे बैठ सकते हैं। अगर किसी के साथ कोई मसला दरपेश नहीं है तो वो दरमियान में हला पूरा कर ले ताकि बाकायदा तौर पर एक मंजर बन जाए। कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। बिला ताख़ीर मैं मुल्तमिस हूँ बहुत प्यारी आवाज़ के मालिक, और आप जैसे ठंड में बैठे हैं ना इंशाअल्लाह वो आएंगे आपके जमा देंगे। कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज़ से कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं ऐसे हस्ती को ऐसे सना कौम को दावत देने जा रहा हूँ कि जब वो आएंगे तो आपके लबों से बेसाख्ता निकलेगा सुभान अल्लाह। मेरी मुराद जनाब मोहम्मद मतीन कादरी साहब से कि वो आए आका अलैहिस्सलाम की मदा सराई पेश फरमाएं। और उसे इस्तेमाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, सना खाने मुस्तफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिल के देखिए ऐसे मुबारकबाद पेश करता हूँ क्योंकि इंतजामिया को जिन्होंने इतनी खूबसूरत और बाबरकत महफिल को सजाया। दुआ है कि अल्लाह पाक इंडिया घर में इनके सिर्फ में जान माल में बरकत अता फरमाए। मेरा पढ़ना आप सबका सुनना, मेरा सुनना अपनी बुलंद कर में कबूल मंजूर फरमाए। आइए मोहब्बत रखिए के साथ कई मौके के बारे में दुरूद पाक इस अकीदे से पेश करें कि हम यहाँ से वहाँ सुने मुस्तफा के सलाम सीने के साथ मोहब्बत से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यदिना व मौलाना। माशाअल्लाह एक बहुत बड़ी और अच्छी आवाज़ बैठी हुई है। आप थोड़ी थोड़ी आवाज़ भी निकालेंगे ना यकीनन एक बड़ी आवाज़ है। मोहब्बत से पढ़े ना। अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जमा रहे, जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जमा रहे। मेरी दुआ है मेरे वालिद वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। जन्नत में फातिमा की कनीज़े जहाँ रहे,
جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے میری دعا ہے میری ماں بھی وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اپنی گزر رہی ہے آرام چین سے جس کی اچھی گزر رہی ہے وہ بولے سبحان اللہ اپنی گزر رہی ہے آرام چین سے اپنی گزر رہی ہے آرام چین سے اپنی گزر رہی ہے آرام چین سے کھانا حسن سے ملتا ہے ہمیں کھانا حسن سے ملتا ہے اور پانی حسین سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم آئیے بہت ہی کلام سے خاص کر رہا ہوں اور یہ ہمارے کافی دور سے مجھے اس لوری کا کہا تھا پیش کر رہا ہوں وہ بس شامل ہو جائے اللہ اللہ ہستا چہرہ سے جلتے پھول نور سراپا چاند سا چہرہ نور سراپا چاند سا چہرہ حق کا پیارا رسول مدنی اللہ محبت سے ہر شعر کا شعر اپنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے ساتھ میری جن
میری جان میرے آقا تو قربان میری جن میری جان میرے آقا تو قربان اے میرے دلوں کی تیرے نال سانیا تینوں رب نے بنایا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا ہر عاشق دی پہچان یا رسول اللہ ہر عاشق دی پہچان یا رسول اللہ تیرے نام مبارک جان یا رسول اللہ تیرے نام مبارک جان یا رسول اللہ صدیق عمر بھی آئے صدیق عمر بھی آئے کل اپنا مان لے آئے صدیق عمر بھی آئے کل اپنا مان لے آئے میرا حاضر ہے عثمان یا رسول اللہ میرا حاضر ہے یا رسول اللہ میرا حاضر ہے یا رسول اللہ تیری بلدی منڈی بولے زہرا زہرا ڈالے بلدی بولے زہرا ڈالے پڑھیا اے قرآن یا رسول اللہ مجھے پڑھیا اے قرآن یا رسول اللہ میری جن میری جان میری آنکھوں کو قربان جشن آمد رسول جشن آمد رسول بی بی آمنہ کے بھول اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے بھول اللہ سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا حالا کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا آمد رسول اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ جب کی سرکار تشریف لانے ہونا عالم خوشیاں ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کامل زندگی مل گئی حلیمہ میری گود میں آ گئی دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ عالم کے رسول اللہ اللہ سرکار کی سردار کی مرحبا آقا کی آمد مولا کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا ہر پہنچا بولو مرحبا آمد رسول اللہم صلی وسلم وبارک علیہ اپنے صدر لگانی ہے پنجتن کیا کہنا ہے آدھوڑا کے بلوڑا پنجتن محبت نبی ہے مصطفیٰ علی ہے مرتضیٰ بیٹی ہے فاطمہ حسن شہنشاہ نبی ہے مصطفیٰ علی ہے مرتضیٰ بیٹی ہے فاطمہ حسن شہنشاہ حسین بادشاہ جو ان کا ہے ملنگ کون ان کا ہے ملنگ وہ کون میرے سامنے پنج 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 دین پنج تنج رقیمان پنج 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 سارا جہان جسم ہے اور جان پنج 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 پنج
منظر فضائے طہر میں سارا علی کہے علی کہے سارا علی کہے سمجھ دیکھتا ہوں سارا علی کہے علی کہے سارا علی کہے تخلتے رہے عقیدت کے باب میں دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کہے علی مولا علی مولا علی 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 مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا علی نمدان علی مولا علی مولا علی نمدان علی نمدان کرن بنے اکھ جمی جکھ علی علی مولا علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا علی سبحان اللہ آواز کم آ رہی ہے دینا سبحان اللہ ماشاءاللہ آزین ٹریول ایجنسی کے آنر یہاں تشریف فرما ہے ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج کی زینت بنے انتظامی کی جانب سے ہوا ہے اسٹیج کی زینت بنے اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر عطا فرمائے ماشاءاللہ بڑی کاوشیں ہیں ان کی کاوشیں کیا کیا ہیں آپ سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے تو ماشاءاللہ ان کی بڑی کاوشیں ہیں ایک ماشاءاللہ اللہ پاک نے جن کے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا عمرے کی سعادت کی اللہ کی رحمت سے ان کے توسط سے ملی اللہ رب العزت ان کے جان و مال عزت و آبرین میں دین و ایمان کی حفاظت فرمائے ان کے عمل میں مزید برکتیں وسعتیں پیدا فرمائے ان کے کاروبار میں مزید برکتیں وسعتیں پیدا فرمائے کہیے آمین اور نہایت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں جناب نبی بخش شاہ صاحب اور محمد فاروق اتاری صاحب عبد الرحمن اتاری صاحب بابا علی محمد اور ان کے جو رفقا ہیں اور خصوصاً بالخصوص استاد محترم جناب حضرت علامہ مولانا نثار خلیلی صاحب اور استاد گرامی جناب قاری محمد جاوید صاحب اور دیگر ان کے رفقا جنہوں نے اس بابرکت محفل کا انعقاد کیا اللہ رب العزت آپ کی تمام کاوشوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے خصوصاً بالخصوص اس بابرکت محفل میں جو احباب جس حوالے سے جس اعتبار سے حصہ ملاتے ہیں اللہ رب العزت آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے خصوصاً بالخصوص گریکس کے علاقے کے کثیر تعداد کے اسلامی بھائی ہیں اس بابرکت محفل کا انعقاد کرتے ہیں مختلف اعتبار سے ان کی کاوشیں ہیں اللہ رب العزت آپ تمام کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے بلا تاخیر میں ایک خوبصورت سی آواز اور کہتے ہیں کہ ہیرے کو جو ہے اگر لاسٹ میں تراش کر پیش کیا جائے تو اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے کہ دینا سبحان اللہ بہت خوبصورت آواز کے مالک اور اللہ کی رحمت سے جہاں جہاں میرے ساتھ مجھے ان کے ساتھ انہیں میرے ساتھ جانے کی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ سعادت نصیب ہوئی ہے اللہ رب العزت نے بڑی عزتوں سے انہیں نوازا ہے چہرے پر کہتے ہیں بات کرنا خوشامد کے زمرے میں آتا ہے میں صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ پاک نے بے پناہ عزتوں سے نوازا ہوا ہے میری مراد جناب محمد سفیان قادری صاحب سے کہ وہ آئیں اور آقا علیہ السلام کی اپنے مخصوص انداز میں ثناگوئی پیش فرمائیں نعروں سے استقبال کیجئے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثی ثنا پان مصطفیٰ زندہ باد
واجب وقت احترام چھوٹے بچوں بزرگوں اسٹیج پر موجود علماء کرام حضرات سامعین کرام سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس محفل کے صدقے اللہ پاک ہمارے رشید چاچو کی بلا حساب و کتاب مغفرت فرمائے، جن کا نام غالباً میں سنا نہیں میں نے، لیکن بہت زیادہ حضرت نے کہا یقیناً سب کو یاد ہے رشید چاچو، غلام مصطفیٰ بھائی رشید چاچو، کیونکہ وہ یہاں جلوہ گر ہوا کرتے تھے اور سرکار کی آمد ماشاءاللہ مدینہ میں، اللہ پاک نیکوں کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، اور جو حاضرین نیک تمنا لیے محفل میں حاضر ہوا، اللہ پاک سب کی پریشانی دلی نیک تمنا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آئیے وقت کے دمن میں گنجائش نہیں ہے تو درود پاک پڑھتے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میں نہیں کہوں گا اگر دوسرے کو پیار سے کہو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے میرے کہوں کیا دیکھے آقا کون قدموں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا آقا کون قدموں پہ چڑھے دیکھ کے ایک کلام ہوا ہے اب محفل الحمدللہ سعادت ہے، یہ کوئی بڑائی نہیں ہے، سعادت ہے حضرت کا گھر پڑھ پڑھ کر بھی جو ہے ازمائش ہو جاتی ہے گلے کی، تو اپنے گلے کی ازمائش ہو یا نہ ہو لیکن آپ انہیں بھرپور ساتھ دینا۔ کلام انشاءاللہ بڑا بھرپور بہت ہی خوبصورت کلام ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ چاروں طرف نوری چھایا آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، آقا کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا۔ ایسے آقا کا جشن منانے آئے جن کو شجر حجر سب جانتے تھے، جن کے ہاتھ میں آگے بے زبان بھی بول اٹھا کرتے تھے، جن کے ہاتھ میں آگر بے زبان بھی بول اٹھا کرتے تھے۔ شاعر نے لکھا نا، ارے جن کو شجر جانتے ہیں
نہ حجر مالتے ہیں. آپ سب نے فخر کے ساتھ کیا ہے؟ ارے ایسا نبی ہم نے پایا آقا کا میلاد آیا. ایسا نبی ہم نے پایا آقا کا میلاد آیا. دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہو. دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہو. اس واسطے ہے نام تمہارا علی 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 مولا علی مولا 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 علی علی. شاہ مرد شاہ مرد شریعت شاہ مرد شریعت حکومت پروردگار لاپتہ عالم فیض اللہ ذوالفقار نعرہ حیدری. بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. عرض گزارش کرتا چلوں چونکہ میزبان محفل کی طرف سے جو مجھے حکم ہوتا ہے وہی میں لکھتا ہوں, وہی میں مائک پر عرض کرتا ہوں. اگر کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو ایک تو میں تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں. اگر کسی ثنا خان کا نام مجھ سے مس ہو گیا ہو چونکہ مجھے جو حکم ہوتا ہے میں وہی عرض کرتا ہوں. اگر کسی کا نام میں مجھے نہیں بتایا گیا تو میں اس تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں. اللہ رب العزت آپ تمام کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیار کی بات کر رہے تھے تو خوبصورت الفاظ آپ کی نظر پیش کر رہا ہوں کہ حروف تہجی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کر رہے ہیں. کہہ دیجئے نا سبحان اللہ. الف نے کہا اللہ کے پیارے آ گئے, الف نے کہا اللہ کے پیارے آ گئے, با نے کہا بے سہاروں کے سہارے آ گئے, ارے تا نے کہا تاجدار انبیاء آ گئے, ارے سا نے کہا ثروت والے آ گئے, جیم نے کہا جہالت کو مٹانے والے آ گئے, ہاں نے کہا حجر اسود کو بوسہ دلانے والے آ گئے, ہاں نے کہا حجر
عظمت کو غصہ دلانے والے آ گئے. ارے خان نے کہا خاتم النبیین آ گئے. خان نے کہا خاتم النبیین آ گئے. لال نے کہا دکھوں کو مٹانے والے آ گئے. لال نے کہا ذخیرہ کائنات آ گئے. راہ نے کہا رحمت للعالمین آ گئے. راہ نے کہا رحمت للعالمین آ گئے. زال نے کہا زمانے کے امام آ گئے. سین نے کہا ساقی کوثر والے آ گئے. شین نے کہا شافی محشر آ گئے. سعد نے کہا صادق الامین آ گئے. سعد نے کہا ضعیفوں کے آقا آ گئے. سعد نے کہا ضعیفوں کے آقا آ گئے. نے کہا طٰہٰ والے آ گئے. بلند آواز سے کہہ دیجئے نا سبحان اللہ. طٰہٰ نے کہا طٰہٰ والے آ گئے. سعا نے کہا ظلمتوں کو مٹانے والے آ گئے. عین نے کہا علم والے آقا آ گئے. عین نے کہا غریبوں کے مولا آ گئے. فا نے کہا فقیروں کے آقا آ گئے. قاف نے کہا قرآن والے آ گئے. قاف نے کہا عملی والے آقا آ گئے. لام نے کہا لوح و قلم والے آ گئے. میم نے کہا مرکز رشد ہدایت آ گئے. نون نے کہا نورانی چہرے والے بددعا کے مکڑے والے آقا آ گئے. نون نے کہا نورانی چہرے والے بددعا کے مکڑے والے آقا آ گئے. واؤ نے کہا وجہ تخلیق کائنات آ گئے. ہاں نے کہا ہادی عالم والے آ گئے. یا نے کہا یسرب و بطحا مکہ معظمہ والے آ گئے. دوبارہ میں پڑھوں گا. را نے کہا رحمت للعالمین والے آ گئے. بلند آواز سے کہہ دیے نا سبحان اللہ. میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. بلا تاخیر استاد گرامی حضرت علامہ مولانا محمد عدنان نقشبندی بھوروی دامت برکاتہم القدسیہ اپنے نورانی وجدان بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے. علامہ صاحب نے ایک دوسری جگہ بیان پر بھی جانا ہے لیکن اگرچہ آپ کا ذوق و شوق رہا تو انشاءاللہ یہ بھرپور وقت اور علم کا خزانہ آپ تک پہنچائیں گے. کارنوں سے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی نیت سے نعروں سے استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت ہم کو اے اتار سنی عالموں سے پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اتنا بیڑا پار ہے. الحمد للہ الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومقوانا وملجانا سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. کوئی لفظ خاموش نہ رہے، شوق و ذوق کے ساتھ پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ماشاءاللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، رسولوں سے ہمارا نبی اور رسول. مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے. دینے والا ہے سچا سب سے ماشاءاللہ سب سے بالا حمد و صلاۃ کے بعد لائق احترام حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسحاق خلیلی صاحب نقشبندی قبلہ دامت برکاتہ العالیہ
خطیب و امام جامع مسجد حنفیہ گریکس ماڑی پور روڈ اسٹیج پر تشریف فرما نقبا نعت خواہ حضرات مہمانان ذی وقار میرے سامنے جمع فرما بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھی رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے آج کی یہ عظیم الشان محفل میلاد کمیٹی از دیار حق کے ماڑی کی جانب سے اس مقام پر منعقد ہے. 2-3 مرتبہ یہاں حاضری ہوئی ہے اسی علاقہ میں تو اس بات کو شدت سے محسوس کیا کہ یہاں کے جو نقیب ہیں وہ بھی درد دل رکھنے والے ہیں، جو نعت پڑھنے والے ہیں وہ بھی درد دل رکھنے والے ہیں، جو علماء ہیں وہ بھی مشفق و مہربان ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جس علاقے کو ایسے مخلص لوگ ملتے ہیں اس کا رخ نہ دائیں طرف ہوتا ہے نہ بائیں طرف، سیدھا اس کا رخ مدینے کی طرف ہوتا ہے. ہمارے اس بھائی نوجوان سے میری 2-3 ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن جو نقیب بھی ہو اور اس کی آنکھیں اپنی ہی جگہ پر لگی ہوں یہ اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے، ورنہ نقیبوں کی آنکھیں سر کے اوپر آ جاتی ہیں. اور نعت خواہ بھی تقریباً مشہور ہوتے ہیں، جب وہ نعت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں. جب نعت پڑھ لی ہم جا رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں. جیسے پڑھ لی نعت تو ایسے لگتا ہے سب سے زیادہ مجبور وہی بیٹھا تھا. لیکن میں اس محفل کو اور یہاں محلے کی محفلوں کو محسوس کرتا ہوں کہ جو آتا ہے پھر اٹھتا نہیں ہے، اپنا پورا وقت دے کر جاتا ہے. رب ذوالجلال ان احباب کی کوشش اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ساؤنڈ والے، لائٹ والے، اللہ پاک سب کے مال حلال میں برکتیں عطا فرمائے. میں چند ضروری باتیں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری آج کی گفتگو قدرے سیدھے سادے لوگوں کے لیے مشکل ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر ان پڑھ بندہ کیمرے والا موبائل چلا سکتا ہے تو ان پڑھ بندہ مصطفیٰ کے عشق کی باتیں بھی جان سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں نے بیچ میں ادھر ادھر نہیں جانا ہے، اپنے موضوع کو بیان کرنا. دوستو عزیزو، ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم کبھی رب کو پکارتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ. کیا کہتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں. ہر جگہ ہم کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور کبھی کبھار ہم کہتے ہیں اللہ کو پکارنے کے لیے یا رسول اللہ. جب ہم حضور کو پکارتے ہیں تو معنی یہی ہوتا ہے حضور کرم کیجئے، اللہ نے جو آپ کو اختیارات عطا کیے ہیں اس میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما. کبھی ہم کہتے ہیں یا علی. کون کون کہتا ہے؟ کہتا ہے نا، کیا کہتا ہے؟ ہاں. کبھی ہم کہتے ہیں یا غوث غوث غوث، تو سیدھے سادے لوگوں کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ صرف یا اللہ کہنا چاہیے، یا رسول اللہ کہنا نہیں چاہیے. تو آج کے اس مختصر سے خطاب میں دلائل اور شواہد کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ یا رسول اللہ کا نعرہ آج کا نہیں 1400 سال پہلے کا نعرہ. سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت کریمہ، حوالہ نوٹ 18واں پارہ، سورہ نور
آیت نمبر 23 یا 24 ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. آیت نمبر 63 کا حصہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح ایک دوسرے کو تم آپس میں پکارتے ہو ایسے تم میرے رسول کو نہ پکارا کرو. رسول کے پکارنے کو ایسے نہ بناؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. علامہ اسماعیل حقی اس آیت کے حصے کے 4 معنی بیان کرتے ہیں. کتنے بیان کرتے ہیں؟ 4. فرماتے ہیں پہلا معنی یہ پلانے والا کام روک دینا ذرا بھائی، پھر تقریر کون سنے گا؟ خیر، ہم کربلا میں پیاسے نہیں رہتے، یہاں کیسے پیاسے رہ سکتے ہیں؟ ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ میرے فراق کا پانی حسین کو نہ ملا. ہم نے کہا حسین نے منہ ہی نہیں لگایا. اگر حسین اسے منہ لگاتا تو آج دستے کربلا میں وہ رسوا نہ ہوتا. جب میں میرے فراق کے پاس کھڑا رہا، وہاں دیکھ رہا گدلا پانی تھا، کچرا تھا، اس پر لوگوں نے کاغذ گتے پھینکے ہوئے تھے، تو میں نے فراق سے کہا تیرا یہ حال نہ ہوتا اگر حسین نے اپنے لب لگا لیے. ہم پیاسے، ہم بن پانی کی طرح رہتے ہیں. حضرات گرامی، پہلا معنی یہ بیان کیا کہ نبی کے بلانے کو ایک دوسرے کے بلانے کی طرح مت سمجھو، یعنی سنی انسنی مت کرو. جب بھی نبی بلائے ہر حال میں نبی کے پاس آنا. دوسرا معنی یہ کیا کہ نبی کی دعا کو اپنی دعا کی طرح مت سمجھنا. تیسرا معنی یہ کیا کہ جس طرح ایک دوسرے کو تم پکارتے ہو عبداللہ، عمر، بکر، خالد، میرے محبوب کو میرے نام، اپنے نام سے نہیں بلکہ ان کے اوصاف سے پکارا. اور چوتھا معنی یہ ہے کہ نبی کے پکارنے کو اپنے پکارنے کی طرح مت سمجھو کہ اگر کوئی عبداللہ کو پکارے بیچ میں آ جائے دیوار، عبداللہ تو نہیں سنتا، لیکن جتنی دور سے غلام آقا کو بلاتا ہے، گھرچ میں بیٹھ کر غلام آقا کو بلاتا ہے، مدینے میں آقا سنتے بھی ہیں، غلاموں کا جواب بھی ادا کرتے ہیں. اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ. دوستو اب یہ 4 معنی اس آیہ کریمہ کے حصے کے علامہ اسماعیل حقی نے بیان کیا. پہلا معنی اور اس کی شریح سماعت فرمائیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء